ان لوگوں کو جو اس ملک میں طاقت رکھتے ہیں. میں ان لوگوں سے آج سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے پتہ ہے اس کے پیچھے تھے. مجھے یہ پتہ ہے کہ نون لیگ یہ اوپر سربراہ ان کے پیچھے تھے، مجھے اس کا واضح ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جس کے لیے قتل کرنا کوئی بڑی چیز نہیں وہ پیچھے تھا. مجھے پتہ ہے کہ شہباز شریف جس نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں اس کے اوپر رپورٹ ہے 97 سے 99 تک کہ اس نے کتنے لوگ پولیس مقابل میں قتل کروائے تھے. عابد باکسر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ کیسے شہباز شریف ان سے لوگوں کو قتل کرواتا تھا. ماڈل ٹاؤن کے اندر ان دونوں نے دن دہاڑے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی جس میں 12 لوگ اس میں قتل ہوئے اور اس کے علاوہ کوئی 50-60 لوگوں کو گولیاں لگی اور وہ ٹی وی کے اوپر سب آ رہا تھا. یہ وہ لوگ ہیں، ان کا تو مجھے پتہ ہے. لیکن مجھے جو ایک طرح افسوس بھی ہے اور ایک طرح اپنے ملک کی فکر بھی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی انہوں نے حفاظت کرنی ہے، جو اس ملک کے محافظ ہیں، وہ اس پلاٹ میں کیسے شامل ہو گئے؟ کیونکہ ان کے بغیر یہ ہونا نہیں تھا. جو سارا کور اپ ہوا ہے وہ کبھی بھی یہ جو دو کرمنلز ہیں یہ نہیں کر سکتے تھے، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ. یہ اس سے زیادہ طاقتور لوگ کر سکتے تھے، صرف وہ یہ کور اپ میں شامل تھے. سارا جو طریقے سے وہ اس نے کہا جی میں اکیلا ہوں، اسے منہ سے بلوایا گیا، ایویڈنس پولیس کے اوپر پریشر ڈالا گیا، FIR نہیں، یہ دونوں نہیں کروا سکتے تھے. ان کے پیچھے ہمارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حفاظت کریں گے. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا میں وہ آدمی ہوں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بیرونی سازش کا حصہ ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے ملک کا کبھی پیسہ ملک سے باہر رکھا ہوا ہے اور باہر بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں اور بینک اکاؤنٹ، جس طرح یہ جو چور اوپر مسلط کیے ہیں ان سب کے باہر پیسہ پڑا ہے، اربوں ڈالر پڑا ہے اور ابھی بھی چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. جس نے باہر کمائی کر کے سب کچھ، آج اس کا جینا مرنا پاکستان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس کو اگر قتل کروانے کی سازش میں آپ ملوث ہیں تو کیا آپ کو فکر ہے اپنی قوم کی؟ اگر ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو آپ قتل کروا دیتے ہیں، جو واحد فیڈرل پارٹی ہے آج پاکستان میں، قوموں کو پولیٹیکل پارٹیز اکٹھا رکھتی ہیں. اگر قوموں کو صرف فوج کے ذریعے اکٹھا رکھتے تو ایسٹ پاکستان علیحدہ نہ ہوتا. ایسٹ پاکستان کی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی، اس کے خلاف جب اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ چلی جاتی ہے اور وہ ملک ٹوٹ جاتے ہیں. اگر آپ وہ پارٹی کے سربراہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو واحد اس وقت ملک کا ایک ملک کی فیڈریشن کی اس وقت ایک ہی آدمی ہے جس کی ساری جگہ ووٹ بینک بھی ہے، جو اکٹھا بھی رکھ سکتا ہے، تو یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کیا گیا؟ مجھے پتہ ہے کون تھے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب مجھے گولیاں لگی اور جب میں تب سے 3 مہینے یہ میری ٹانگ کو ٹھیک ہونے میں 3 مہینے لگیں گے، کیونکہ جب آپ کی نچلی ٹانگ ٹوٹتی ہے وہ 3 مہینے لگتے ہیں اس کو ہیل ہونے میں. تو میں 2 کمروں میں بند ہوں. میں بار بار اپنے سے سوال کرتا ہوں کہ کیسا مائنڈ سیٹ ہے، وہ کون سا ذہن ہے، اور وہ مجھے پتہ ہے کون سا ذہن ہے کہ جو یہ سوچ سکتا ہے کہ اپنے ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ یہ ملک کو نقصان ہوگا. آپ اگر ملک کی پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کرتے ہیں اور فیڈرل پارٹی کو، تو اس سے بڑا ملک کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ آپ کے دشمن کر سکتے ہیں. یہ دشمنوں کا پلان تو ہو سکتا ہے کہ ملک کو کمزور کرو اور ان کی پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کرو، فیڈریشن کو کمزور کرو، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ملک کی حفاظت کرنی ہے وہ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اور میں بار بار میرے یہ ذہن میں چیز آتی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ صرف 1-2-3 لوگوں کی یہ سازش تھی، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو فوج ہے وہ ہر روز قربانیاں دے رہی ہے اس ملک کے لیے. وہ وار آن ٹیرر میں وہ قربانیاں نہ دیتے آج ہماری حفاظت، یعنی ہم اس ملک میں کمفرٹیبل نہ ہوتے، ہمیں اعتماد نہ ہوتا کہ ایک ایسی ہمارے پاس سیکیورٹی فورس ہے جو اس ملک میں ہمیں سیکیورٹی دیتی ہے. لیکن اس ہر
ہر اداروں کے اندر کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، اور یہ جس نے پلان کیا، مجھے پتہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جے آئی ٹی کے ساتھ اب کوآپریشن کی جائے. یہ لوگ جو ایک جان کی آبسٹرکٹ کر رہے ہیں جسٹس، ان لوگوں کو ان کے اوپر ایکشن لیا جائے. اور میں آخر میں اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ مجھے صرف انصاف کی ایک جگہ سے توقع ہے. جب یہ طاقتور لوگوں کو جن کے میں نے نام لیے ہیں، یہ کیسے انصاف ہونے دیں گے اگر یہ خود اس میں ملوث ہے؟ تو صرف ایک طاقتور اگر انکوائری، اس کو اگر چیف جسٹس اس کو بیک کریں، پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، تب ہی انصاف مل سکتا ہے. نہیں تو مجھے کوئی اب تک جو میں نے حالات دیکھے ہیں، جس طرح کی ہر جگہ رکاوٹیں ہیں، مجھے کوئی امید انصاف کی نہیں ہے. پاکستان زندہ باد.